بورس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں؟ نتیجہ کچھ دیر بعد سنائے جانے کا امکان۔ نہ آئینی بحران پیدا ہوا، نہ کوئی سرپرائز آیا۔ بورس کو ہٹانے کے لیے کنزرویٹو کے 180 ووٹ درکار۔ 2019 سے وزیر اعظم پارٹی گیٹ اسکینڈل پر دباؤ میں ہے۔ آج سے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے تک محدود کر دی جائے گی۔ 30 جون تک لوڈ شیڈنگ 1.5 سے 2 گھنٹے رہ جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ ہم 60 روپے فی یونٹ بجلی بنا کر عوام کو 15 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کی ضرورت 25,000 میگا واٹ اور پیداوار 21,000 میگا واٹ ہے۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو بجلی کی پیداوار 18,000 میگا واٹ رہ گئی تھی۔ پچھلی حکومت نے 4 سالہ دور میں بجلی کا کوئی نیا پلانٹ نہیں لگایا، 1 میگا واٹ بجلی بھی پیدا نہیں کی۔ LNG کا جو جہاز پہلے $30 ملین میں ملتا تھا، آج $120 ملین میں ملتا ہے۔ قطر سے جن معاہدوں پر انہیں جیل میں ڈالا گیا، انہی معاہدوں کی بدولت آج پاکستان کی معیشت بچی ہوئی اور ہر مہینے $700 ملین کی بچت ہو رہی ہے۔ بعد میں وزیر توانائی خرم دستگیر نے بتایا کہ جن علاقوں کے لوگ بل ادا نہیں کرتے، وہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی۔ رہنما تحریک انصاف عمر ایوب نے شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا ہے کہ ان کی حکومت نے LNG کے جو معاہدے کیے وہ نون لیگ کی حکومت کے معاہدوں سے 31% سستے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے معاہدوں کے باعث اگلے 10 سال میں $3 ارب کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا پلان پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مارکیٹیں شام 7 بجے بند اور ہفتے کی چھٹی کی بحالی کی منظوری متوقع ہے۔ وفاقی کابینہ میں 3 جون کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اس کے علاوہ ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو اور مشاورت بھی ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 مرتبہ اضافے کے بعد مالی بحران سے نکل آئے ہیں۔ ملک میں کسی فائنینشیل ایمرجنسی کا اعلان نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ایسی کوئی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کریں گے۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور بینک لاکرز پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے سوشل میڈیا پر افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں واضح کر دیا کہ زر مبادلہ اکاؤنٹس فارن کرنسی اکاؤنٹس پروٹیکشن آرڈیننس 2001 کے تحت محفوظ ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پیٹرول سبسڈی کے مشکل فیصلے سے IMF معاہدے کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے دوران ووٹنگ کا بائیکاٹ اور استعفوں کے معاملے پر PTI میں اختلافات۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ استعفوں سے متعلق پارٹی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تحریک انصاف کے اکثریتی اراکین قومی اسمبلی میں واپسی کے خواہش مند اراکین نے مطالبہ کیا کہ ووٹنگ بائیکاٹ استعفوں کی تجویز دینے والی شخصیت کو سامنے لایا جائے۔ پارٹی کو غلط مشورے دے کر سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جا کر حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ اکثریتی اراکین کی رائے ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی کا محاذ چھوڑ کر غلطی کی، سیاسی خودکشی کی گئی۔ آئندہ الیکشن میں کون ووٹ ڈالے گا؟ PTI کے متعدد ارکان قومی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے پر تولنے لگے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم اپنے کسی رکن کو جعلی اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ جعلی اسمبلی ہے، جو اسمبلی میں جانا چاہتا ہے وہ پارٹی چھوڑ کر چلا جائے۔ جی تم کس کو انگوٹھی دے رہی تھی؟ تم نے اول کو تم نے دی کیا ہے؟ میں نے کہا 3 کے، تم نے کہا 3 ٹھیک ہے۔ کہتی ہے نہیں 500 کم از کم منگوا کے دو اس کو۔ تو میں منگوالتی سے میں کہ نہ وہ بھی پی جاوے۔ میں نے کہا کہ خان صاحب کا فون آیا ہوئے، صبح تالے ٹڑے کھل جان گے سائٹ سے۔ میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے، خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا۔ کدوں ملاقات ہے؟ ہفتے نو اری کر دے تو
بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا. ایک تالا کھلوانے کے لیے سابق خاتون اول کو 5 قیرات کا ہیرا چاہیے تھا. آڈیو لیک تو صرف نقطہ آغاز ہے. آہستہ آہستہ پتہ چلے گا ایک ایک نوکری, تقرری اور تبادلے کے لیے بنی گالا نے کتنا پیسہ لیا. مریم نواز نے سابق وزیر اعظم کو نشانے پر لے لیا. کہا وہ انقلاب جس کو گلی گلی نکلنا تھا وہ آج اپنی ضمانتیں کرا رہا ہے. نون لیگ کو سیاست نہیں ریاست کی فکر ہے. آج کے بعد ہمارا نعرہ ہے, کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے. اب پاکستان کی ڈیبیٹ فتنہ فساد سے شفٹ ہو کر عوام کے مسائل پر آنی چاہیے. ملک 3 ٹکڑے ہونے, پاک فوج اور ایٹمی پروگرام سے متعلق عمران خان کے بیان کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں پیش. ریاست سے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا مطالبہ. وفاقی وزیر ایاز صادق نے ایوان میں عمران خان کے انٹرویو کا متن پڑھ کر سنایا. قرارداد میں کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دیں. عمران خان فوج کو تب تک درست سمجھتے ہیں جب تک وہ اقتدار میں رہیں. ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھٹو نے رکھی اور تکمیل تک نواز شریف نے پہنچایا. پاکستان کے خلاف دنیا میں جو نقشے بنائے گئے, عمران خان نے 3 ٹکڑوں کی بات کر کے ان کی تائید کی. ایوان عمران خان کی مذمت کرتا ہے. قومی اسمبلی اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے منرف رکن نور عالم خان نے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر دیا. قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا 2 ٹوک موقف. کہا کہ نیوکلیئر ممالک میں صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر تبصرے کی مجاز ہے. نسٹ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت وطن کے دفاع سالمیت کی ضامن ہے. نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. سول اور ملٹری قیادت اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے. پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیئر ملک ہے. پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرۂ کار میں ہے. ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی میکانزم قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ جوہری اثاثوں کو گلی محلوں میں بحث کا موضوع بنانا غلط ہے. بغیر سوچے سمجھے ایسے حساس معاملے پر بات کریں گے تو سارے سسٹم کو نقصان ہوگا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی طرف سے صحیح وقت پر صحیح پیغام دیا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری تبصرے پر تنبیہ کی ایک وجہ عمران خان کا انٹرویو بھی ہے. سابق وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ ایسی باتوں سے کتنا انتشار ہوگا, کتنے لوگوں کی سوچ بدلے گی. مسلح افواج کے ہوتے ہوئے ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آ سکتی. بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کی ترجمان کی گستاخی پر سینیٹ میں مذمتی قرارداد اتفاق کی رائے سے منظور. پاکستان کا شدید احتجاج. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ میں طلبی احتجاج ریکارڈ کرایا. کہا بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. اس سے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی. بھارتی مسلمانوں کو منظم طریقے سے بدنام اور پسماندہ کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ناقابل قبول ہے. وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم بھارت میں ہندوتوا کو روکیں. پاک فوج کی بھی بھارتی حکام کے گستاخانہ تبصروں کی مذمت. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گستاخانہ بیانات کا اشتعال انگیز عمل بھارت میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف نفرت کی نشاندہی کرتا ہے. توہین رسالت پر قطر اور کویت کا بھارتی حکومت سے معافی کا مطالبہ. مسلم دشمنی کو شہد دینے والے مودی کو OIC اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کی جانب سے مذمتوں کا سامنا. حکمراں جماعت بی جے پی کی ترجمان کی حرزہ سرائی پر مسلم دنیا میں اشتعال بڑھنے لگا. ایران، قطر اور کویت میں بھارتی سفیروں کی طلبی. بی جے پی ترجمان کی گستاخی پر شدید احتجاج کیا گیا. اسلامی تعاون تنظیم نے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ توہین آمیز بیان دینے والوں کی پشت پناہی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے. سعودی عرب، بحرین اور کویت میں بائیکاٹ انڈیا کی مہم. سپر سٹور سے احتجاجاً بھارتی اشیاء ہٹا دی گئیں. مفتی اعظم عمان احمد بن حمد الخلیلی کی بھارتی اشیاء کی بائیکاٹ کی اپیل. بھارتی سیاستدانوں کے توہین آمیز ریمارکس پر انڈونیشی وزارت خارجہ کی بھی شدید مذمت.
مذمتی پیغام جکارتا میں بھارتی سفیر کو پہنچا دیا گیا۔ بھارت کے مسلمان چیختے رہے، مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے، گستاخی پر مقدمات درج کرائے گئے، بی جے پی ٹس سے مس نہ ہوئی، غم و غصے کی لہر عرب دنیا تک پہنچی تو ایک ہفتے بعد یکایک بھارتی حکمراں جماعت کو مسلمانوں کے جذبات کا احساس ہو گیا۔ ٹی وی چینل پر بلا روک ٹوک توہین آمیز اور حرزہ سرائی کرنے والی خاتون پارٹی ترجمان نورپور شرما کے خلاف نمائشی اقدام، پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ توہین آمیز ٹویٹ کر کے بعد میں ڈیلیٹ کرنے والے دلی میں بی جے پی کے میڈیا ہیڈ نوین کمار جندال کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں بھی جاری۔ جمعیت علماء اسلام اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بلوچستان میں انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ دونوں جماعتیں بلدیاتی چیئرمینز کے انتخاب کے لیے مشترکہ امیدوار لائیں گی۔ وفاقی وزیر اور جے یو آئی رہنما مولانا عبدالواسع اور پی کے میپ رہنما عبدالرحیم زیارت وال کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان کی بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی نے سب سیاسی جماعتوں سے زیادہ یعنی 904 نشستیں حاصل کیں۔ پشتونخوا میپ 300 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی تھی۔ دونوں جماعتیں چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل، پشین، شیرانی، یوب اضلاع میں بلدیاتی حکومتیں بنا سکیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف استعفوں کی تصدیق کے لیے اپنے چیمبر میں تحریک انصاف کے اراکین کے منتظر ہی رہے، کوئی رکن نہیں پہنچا۔ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے 30 اراکین کو تصدیق کے لیے طلب کیا تھا۔ استعفوں کی تصدیق کا عمل 10 جون تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اپنا فیصلہ دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ قاسم سوری استعفے منظور کرنے کی رولنگ دے چکے۔ چیف الیکشن کمشنر کہہ چکے ہیں کہ قاسم سوری نے کسی رکن کا استعفیٰ الیکشن کمیشن نہیں بھیجا۔ گوادر سے 60 مسافروں کو کراچی لانے والا پی آئی اے کا ATR طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ ٹیک آف کے وقت طیارے کا ٹائر پھٹ گیا۔ گوادر کے گراؤنڈ سٹاف کی بروقت اطلاع پر کراچی کنٹرول ٹاور نے کپتان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ خوش قسمتی سے طیارہ جناح انٹرنیشنل پر بحفاظت لینڈنگ میں کامیاب رہا۔ عمران خان کے ایک بال کو بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ ملک چلانے والے سوچ لیں کہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں خودکش حملہ کروں گا آپ پہ اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اور اسی طرح ہزارہ کارکن تیار ہے۔ کراچی سے تحریک انصاف کے MN عطا اللہ نے حکومت کو خودکش حملے کی دھمکی دے دی۔ ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو وہ بھی خودکش حملہ کریں گے اور ہزاروں خودکش بھی تیار ہیں۔ عطا اللہ اس سے پہلے اسلام آباد کے سندھ ہاؤس پر حملے میں بڑی ملوث ہیں اور اس سلسلے میں ان پر مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ ان کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان پر مختلف حلقوں کی مذمت، حکام سے کارروائی کا مطالبہ۔ اس سے پہلے PTI کے سابق وزراء غلام سرور خان اور شہریار آفریدی بھی خودکش حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ میرا تو خود بمبار کش بننے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں یہ سارے ملک کے دشمن، دین کے دشمن بیٹھے ہوں تو میں خود کش بمبار کا دھماکہ کر کے ان ساروں کو نیست و نابود کروں۔ میری تو یہ سوچ ہے۔ بریک دا چنون نہ چلے ہما باغرب قسم چه خودکشی حرام نوے ما بزان پر بارود تڑا رہے او دا پارلیمنٹ کے دیتا منافقین میں ٹول اڑاؤ کری رہے چه بالکل دے تو بنیاد ختم۔ کراچی جیل چورنگی کے قریب سٹور میں آگ لگنے کے بعد عمارت کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے تعین کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے NED یونیورسٹی سے مدد طلب کر لی۔ کہا آگ سے بلڈنگ سٹرکچر کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، عمارت کے مختلف ٹیسٹ کر کے نقصان کا تعین کریں۔ نقصان کے تعین کے بعد اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی شہر کی دیگر عمارتوں میں قائم ڈپارٹمنٹل سٹورز کے سروے کا بھی فیصلہ۔ DG SPCA نے بغیر حفاظتی اقدامات کے چلنے والے تمام سٹورز کو سیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پسند کی شادی کے لیے کراچی سے باہر جانے والی دعا زہرا 51 دن بعد والدین کے سامنے آئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں والدین سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ بیان دیا کہ اس کی عمر 18 سال ہے، اسے اغوا نہیں کیا گیا، وہ شوہر ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ لڑکی کے بیان کے بعد اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا، حتمی فیصلے تک تحویل میں رکھا جائے۔ دعا زہرا کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم۔
دعائے زہرا کی عمر کے تعین کے لیے 2 روز میں طبی ٹیسٹ کرانے کا حکم، 8 جون کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں دعائے زہرا کے والد نے کہا ہے کہ انہیں بیٹی سے 1 منٹ کی بات نہیں کرنے دی گئی۔ وہ دعوے سے کہتے ہیں کہ میڈیکل میں ان کی بیٹی کی عمر 14 سال ثابت ہوئی۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تسلیم کیا کہ خط میں دھمکی موجود تھی۔ عمران خان نے ملک و قوم کی سلامتی، قومی غیرت اور ملکی خود مختاری کی بات کی۔ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، 13 جماعتیں تو مل کر بیٹھی ہیں، کون سے گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں 2 روپے 58 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا اور 1 ڈالر 200 روپے 50 پیسے کو چھو گیا۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر 200 روپے اور 6 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 2 روپے 14 پیسے بڑھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 2.5 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 201 روپے ہو گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 2800 روپے اضافے سے 1,42,000 روپے ہو گئی۔ عمران خان کے آخری سال پاکستان پر قرضہ مزید 6,625 ارب روپے بڑھ گیا۔ اس سال اپریل تک پاکستان پر مجموعی قرضہ 43,704 ارب روپے ہو چکا۔ پچھلے سال اپریل میں ملک پر قرضہ 37,079 ارب تھا۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیا۔ عوام کی اکثریت نے عمران خان کا لانگ مارچ کا آئیڈیا مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں واپس جا کر جدوجہد کرنے کی تجویز۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے تازہ سروے میں 60% عوام نے لانگ مارچ کا آئیڈیا مسترد کر دیا۔ 23% عوام لانگ مارچ کے حامی نظر آئے۔ تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز میں بھی لانگ مارچ پر اختلاف، 48% نے حمایت کی، 44% کا اسمبلیوں میں جا کر مقابلہ کرنے پر زور۔ سروے میں 54% پاکستانیوں کی فوراً مڈ ٹرم انتخابات کروانے کی حمایت، 33% اسمبلیوں کی مدت مکمل کرنے کے حامی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ۔ مری کے قریب 17 میل نامی علاقے میں جنگلات بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ مالاکنڈ ڈویژن کے ضلع سوات، بنیر، شانگلہ، لوور دیر، مالاکنڈ اور سمہانی آزاد کشمیر میں 3 دن کے دوران 15 مقامات پر جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ 10 مقامات پر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بی جے پی رہنما کے غصہ بیانات پر سیاسی رہنماؤں کی مذمت۔ مریم اورنگزیب، شہری رحمان، ترجمان پی ڈی ایم، چیئرمین پی ٹی آئی، چودھری برادران اور دیگر قائدین شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب کا عالمی برادری سے بھارتی حکومت کے رویوں اور اقدامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہری رحمان نے کہا ہے کہ عالمی دنیا کا رواداری کا معیار باقی ممالک کے لیے الگ اور مودی کے لیے الگ نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی فاروق حبیب کا فوری طور پر بھارت میں تجارتی کونسلر کی تعیناتی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ اور ون ڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ملتان پہنچ گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 8 جون کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔